علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کو شیعہ اور رافضی کی تعریف بیان کروں گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف شیعہ اور رافضی کی پہچان کرا رہا ہوں، اور ان کا جو تاریخی تعارف ہے وہ ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ ایک شیعہ عالم کی گفتگو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد ایک رافضی یعنی جناب عیاری صاحب، جو کہ شیعت کا روپ دھار کر مسلم امہ کے درمیان فساد کی کوشش کر رہا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیعہ اور رافضی کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ فرقہ واریت کا ماحول بنایا گیا، تشیع کے خلاف بہت زہر اگلا گیا ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ لیکن متاسفانہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غیر ذمہ دار لوگ شیعہ ممبر پر آ کر غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی غیر ذمہ دارانہ باتوں کی وجہ سے زیادہ مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ یہ رہبر معظم نے بہت واضح طور پر یہ فتویٰ دیا ہے، اور سارے علماء کا ہے یہ، اور بھی بعض مراجع کرام نے، موجودہ مراجع کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہمیں اختلاف کا حق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ مثلا خلیفہ مانتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے، یہ کہنے کا حق ہے آپ کو، توہین کا حق نہیں بنتا۔ یعنی کسی کے مذہب کے مقدسات کی توہین آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو حق ہے یا آپ نے اپنے لیے یہ حق بنا لیا، پھر دوسرے کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ توہین کرے۔ اگر ہم احترام نہیں کر سکتے تو توہین نہ کرے، کم از کم کسی کے مذہب کی توہین و مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے۔ لیکن حق بیان کریں، جو دین ہے آپ کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ تشیع کا مذہب، تشیع کا عقیدہ ساری دنیا کے سامنے پیش کریں، توہین کا حق نہیں بنتا۔ کہ زوجہ رسول جنگ جمل میں انہوں نے راہبری کی، باقاعدہ جنگ کی، حضرت نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ جمل سے بصرہ سے مدینہ پہنچایا۔ اختلاف اپنی جگہ، خطبہ بھی دیا، ان کے مذمت بھی کی، ان کے عمل کی، بہت کچھ کیا، لیکن بے احترامی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے۔ زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے، 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ دوستو، اب آپ جناب عیاری صاحب کی گفتگو سنیں۔ جو ہمارا موقف ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عیاری صاحب جو ہے یہ رافضی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، اور رافضی ہمیشہ فتنہ پرور ہوتا ہے، اور وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جیسے تصادم ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور آئیے سماعت فرمائیے۔ صحابہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا بلا وجہ۔ اگر صحابہ مرتد نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کا یہ آیہ باطل ہوتا، یہ اللہ کی یہ جو آیہ ہے یہ باطل ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی صحابہ مرتد ہو جائیں گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے گا، لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزائے خیر دے گا۔ تو یہ پتہ چلا حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باتوں کو، ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا، سوائے 3 آدمی کے، لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا، اہل بیت علیہ السلام سے ملے۔ یہ 3 لوگ مقداد، ابو ذر اور سلمان تھے۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے دونوں کی گفتگو بغور سماعت فرمائی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیعہ اور رافضی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور رافضی جو ہوتا ہے یہ بغض صحابہ میں ایسا مبتلا ہے، اتنا زیادہ مبتلا ہے، اگر کوئی اہل بیت اطہار کا فرد
حتیٰ کہ امام حسن مجتبی، مولا علی المرتضیٰ، اور اس طریقے سے یعنی امام علی مقام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر یہ صحابہ کرام سے پیار بھری بات بھی کر لیں تو ان روافض کے نزدیک وہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ شواہد جو ہیں انشاءاللہ عزیز میں اگلی ویڈیو کے اندر جب ان کا تاریخی تعارف پیش کروں گا نا روافض کا، کہ رافضی کیسا بدبخت ہے، کہ صحابہ کے بغض میں کیوں مبتلا ہے اور کتنا مبتلا ہے، اس کے اندر یہ تمام تاریخی حقائق بیان کروں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے اندر صرف اور صرف سیاسی اختلاف ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کا سیاسی اختلاف تھا اور ان کا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ جو شیعہ ہے وہ تقریباً 10% ہے، 10% ہے، اور 90% جو ہے رافضیت چھائی ہوئی ہے شیعت میں۔ تو یہ جو 10% ہیں یہ بھی مطلب کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی بھی رکھنی پڑتی ہے اور دوسری طرف سے بھی بات کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہماری وفائیں جو ہیں اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کے دین کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات مسلسل ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ فرماتے رہیں گے۔ آپ کو ایسے حقائق سے ہم آگاہ کریں گے جو آپ کی ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید بھی انشاءاللہ علم اور آگاہی سے انشاءاللہ واقف کریں گے۔ اور ایک بات اور وہ یہ ہے کہ یہ عیاری صاحب جو ہے یہ رافضی ہے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو ان کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کا تمام کا رد میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ روافض کا تاریخی انشاءاللہ تعارف ہوگا، اور وہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ العزیز انتہائی معلومات کا بیش خیمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔